اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبكم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارة من طین مصومة عند ربک للمسرفین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ابراہیم نے فرمایا تو اے فرشتوں کس کام سے آئے؟ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ ان کے اوپر گارے کے بنائے ہوئے پتھر چھوڑیں جو تمہارے رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان کیے رکھے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ابراہیم نے فرمایا تو اے بھیجے ہوئے فرشتوں پھر تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر گارے کے پتھر برسائیں جن پر تمہارے رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان لگائے ہوئے ہیں۔ قالا ابراہیم نے فرمایا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جان گئے کہ آنے والے مہمان فرشتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے فرشتوں کیا تم بیٹے کی بشارت دینے آئے ہو یا اس کے علاوہ تمہارا اور بھی کوئی کام ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان کی بستیوں کو الٹ پلٹ کرنے کے بعد ان پر گارے کے بنائے ہوئے پتھر چھوڑیں جن پر آپ کے رب عز و جل کی طرف سے حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان لگائے ہوئے ہیں۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ ان پتھروں پر ایسے نشان تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ دنیا کے پتھروں میں سے نہیں ہیں، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہر ایک پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک کیا جانے والا تھا۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو ہم نے اس شہر میں جو ایمان والے تھے نکال لیے تو ہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمان پایا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو ہم نے اس شہر میں موجود ایمان والوں کو نکال لیا تو ہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمان پایا۔ فَأَخْرَجْنَا تو ہم نے نکال لیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اس شہر پر عذاب آیا جس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ آباد تھے تو پہلے حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے حضرات کو اللہ تعالیٰ نے نکال لیا اور اس شہر میں ایک ہی گھر کے لوگ مسلمان تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں تھیں، اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل بیت میں سے جن لوگوں نے نجات پائی ان کی تعداد 13 تھی۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہم نے اس میں نشانی باقی رکھی ان کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی باقی رکھی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً اور ہم نے اس میں نشانی باقی رکھی، یعنی ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اس شہر میں کافروں کو ہلاک کرنے کے بعد ان کی تباہی اور بربادی کی نشانی ان لوگوں کے لیے باقی رکھی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں اور ان لوگوں جیسے افعال کرنے سے باز رہیں۔
اور وہ نشانی ان کے اجڑے ہوئے شہر تھے، یا وہ پتھر تھے جن سے وہ ہلاک کیے گئے، یا وہ کالا بدبودار پانی تھا جو اس سرزمین سے نکلا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جس جرم کی بنا پر تباہ و برباد کر دی گئی اور دنیا میں انہیں عبرت کا نشان بنا دیا گیا، وہ مردوں کا آپس میں اور لڑکوں کے ساتھ بد فعلی کرنا تھا۔ ان کے دردناک انجام کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو فی زمانہ مردوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کرنے اور اس کی ترغیب دینے کے لیے باقاعدہ تقریبات منعقد کرنے اور اسے قانونی جواز مہیا کرنے میں مصروف ہیں۔ واللہ اعلم۔ اعوذ باللہ